شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مبتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحفي به يصل الله صوت من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطر نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon, and let ocean deep your wisdom be. Your heart So we have with us Ustad Numan Ali Khan, alhamdulillah. All of you were extremely tensed. All the faces have been calmed down now. So the topic that we have for today is disconnect to reconnect, reviving the Quranic spirit. And you know, the word connection, that has become more of a word that we associate with Wi-Fi or mobile phones. But in reality, it has to do more with the message that is sent to us by Allah subhanahu wa ta'ala, the message of the Quran. Hence, the topic that we have for tonight is the presence of the Quran in our lives by disconnecting ourselves from things that hinder us to truly establishing a deep connection with the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Ustad Numan has been a true source of inspiration for so many people across the world, irrespective of their color, culture, race, or religion. And Ustad has been blessed with this ability to explain really hard and complex ideas in a very simple and straightforward manner that is easy for almost anyone to understand and comprehend.
So, on this, without any further ado, because my excitement levels are also going beyond right now, because I remember the first time, I'm 22 right now, and the first time I listened to Ustad was like 10 years back when I was 12 or 13. And since that day, I had this anticipation when I'm going to meet him, when I'm going to talk to him. And you know, that dream came true just a few days back, just yesterday when we went at the airport to greet him. So, without any further ado, I would like to invite you on the stage, Ustad, to address all of us, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں، میں نے سوچا کہ کچھ تحفے میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. جہاں جہاں میں گیا ہوں، جن جن اسٹوڈنٹ سے میری بات ہوئی ہے، نوجوانوں سے بات ہوئی ہے، ان کا جائزہ لے کے I selected some places from the Quran that I think our country needs to hear and some reminders that I need to hear and you also need to hear. اور آج جو چیز میں نے سلیکٹ کی ہے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہمارا زیادہ ٹائم آپ کے سوالوں میں گزرے. میں تو بولتا رہتا ہوں، وہ تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے سوتے بھی رہتے ہو، اس کا a lot of you come and tell me that's okay. لیکن I'll talk to you maybe 20-25 منٹ میں آپ سے کچھ بات کروں گا، کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ سوچنے کی چیز قرآن کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو، جو خیالات ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ بہت لمبی ہے، اور اس کا واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا ہوا تھا بنی اسرائیل میں، تو ہر جنریشن میں ان کے انبیاء آتے تھے، نئی کتاب کے ساتھ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ہی دوبارہ سے پڑھانا، سمجھانا، یہ کام کرنا. تو ایک ایسا وقت آیا کہ بنی اسرائیل آپس میں تھے تو ایک ہی امت، ایک ہی قوم تھے، لیکن ان کے آپس میں بہت سارے ڈویژنز ہو گئے. وہ جو ان کے قبیلے تھے ان کی آپس میں بہت ساری لڑائیاں شروع ہو گئیں. جب ان کی آپس میں انٹرنل پالیٹکس خراب ہوئیں تو ارد گرد کی جو قومیں تھیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے بعد، داؤد علیہ السلام کے بعد ان کی بہت بڑی حکومت بن چکی تھی بنی اسرائیل کی، لیکن ان کی آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے باہر کے دشمنوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو ابھی ایک دوسرے کے ساتھ بزی ہیں، تو ان میں اگر ہم کسی ایک کو دوسرے کے خلاف ورغلا دیں اور ان کی آپس میں ان فائٹنگ ہوتی رہے
تو ان کے اوپر غلبہ کرنا آسان ہو جائے گا، ان کے ریسورسز کو ان سے چھیننا آسان ہو جائے گا، ان پہ قابو کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو باہر کی جو فورسز تھیں ان کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ تھا کہ یہ لوگ فرقوں میں بٹے رہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں، اور اگر فرقوں میں نہ بٹیں تو کم از کم، کیونکہ وہ بنی اسرائیل تو قبیلے تھے نا، 12 قبیلے کہہ لیں، تو ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کو شک کی نظر سے دیکھے۔ تو ہوا یہ، کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک امت تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ پوری طرح سے سیاسی طور پہ، کلچرلی، ایون ریلیجسلی بٹے ہوئے تھے آپس میں۔ اور اس سچویشن میں انبیاء کے بات کرتے تھے کہ ہم ایک امت ہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، تمہارے اندر جو چیز کامن ہے وہ تمہارے دلوں کو جوڑتی ہے، اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس، یہ ہے وہ ہے۔ اس بات کو وہ سنتے تو تھے خطبے وغیرہ میں، لیکن اس کا کوئی اصل میں اثر نہیں پڑتا تھا۔ اب بات یہاں تک آ گئی کہ ان پر بار بار جب حملے ہوئے ہیں نا، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا، کیونکہ اب ایک تو وہ آئسولیٹ ہو گئے، وہ اب یونائٹڈ نہیں ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کو ٹارگٹ کرنا دشمن کے لیے آسان تھا۔ تو جب وہ بار بار ان پر شکست آئی ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا، ہمارا اتحاد ہونا پڑے گا، ورنہ ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے، ہم سارے ہی مارے جائیں گے۔ 12 قبیلے ہیں تو 12 قبیلوں نے آپس میں بات کی کہ لیڈرشپ تو ایک ہونی چاہیے نا، 12 لیڈرشپ تو نہیں ہو سکتی، کسی نہ کسی کو تو امیر بنانا پڑے گا، پریزیڈنٹ بنانا پڑے گا، کسی نہ کسی کو تو الیکٹ کرنا پڑے گا۔ تو ہر والے نے اپنے کر دیا کہ جی میں اس ذمہ داری کے لیے تیار ہوں، اور دوسرا کہ آپ کیوں تیار ہیں، میں پہلے سے تیار ہوں نا، اور تیسرا کہ نہیں میں تیار ہوں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر میں اس قوم کی خدمت کرنے کے لیے، اس پریزیڈنشل چیئر پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی آپس میں ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی، اور وہ کیا ہے، لیڈر کون بنے گا، یہ ذمہ داری سب سے اوپر کس کے ہاتھ آئے گی۔ اور اگر یہ ابھی سے یونائٹڈ لیڈرشپ نہیں کی تو ان کی جو آرمی ہے اور جو فورسز ہیں جنہوں نے دفاع کرنا ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہے، تو پھر سارے مارے جائیں گے۔ تو اب یہ ایمرجنسی سچویشن بن گئی ہے، کسی نہ کسی کو تو آگے لانا ہی پڑے گا۔ تو اس زمانے میں بھی ان کے ہاں ایک نبی تھے، اور نبی کیا ہے، اس طرح سے سمجھ لیں کہ وہ جو ریلیجس اتھارٹی ہے نا، جن کی بات لوگ سنتے ہیں، جن کے خطبے، جن کی نصیحت، جن کے واعظ لوگ سنتے ہیں، وہ ایک اتھارٹی تھے ان کے ہاں۔ ان کا نام قرآن نے نہیں بتایا، بائبل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام سیمیول ہے، ہمارے مفسر انہیں شمویل کہتے ہیں، شمویل۔ قرآن نے ان کو نبی کے لفظ سے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ الم تر الی الملأ من بعد اسرائیل من بعد موسیٰ، آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، کس نبی کی بات کر رہے تھے آپ بتاؤ ذرا؟ شمویل، سیمیول، the book of Samuel in the Bible۔ ان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ ان سے جا کے انہوں نے کیا پوچھا، ابعث لنا ملکا، ہم میں سے کسی ایک کو، یعنی ہم میں سے ایک بادشاہ آپ چن لیجئے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات انہوں نے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ آپ چن لیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، ہمارے لیے ایک بادشاہ چنیے، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ جب وہ لیڈر ان کے پاس آئے ہیں یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ آپ ہم میں سے، یا ہم لیڈر، انہوں نے ہم میں سے نہیں کہا، انہوں نے کہا بس ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے، ایک ملک کی ضرورت ہے، ایک لیڈر کی ضرورت ہے، آپ ہی چن لیں، کیونکہ آپ تو ریلیجس لیڈر ہیں نا، آپ دینی لیڈر ہیں، تو آپ کا ووٹ ساری امت، سارے قبیلے مان جائیں گے، کیونکہ نبی کی بات تو سب نے ماننی ہوتی ہے۔ تو ان میں سے ہر سیاستدان کی امید یہ تھی کہ ووٹ کس کو ملے، اس کو ملے، اور اس کو اگر ریلیجس لیڈرشپ سے ووٹ مل گیا تو باقی ساری امت سمجھے گی کہ اس کو ووٹ دینا اسلامی فرض ہے۔ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں ریلیجس انڈورسمنٹ مل جائے، ایک طرح سے اس نبی کی انڈورسمنٹ مل جائے۔ اگر یہ انڈورسمنٹ مل جائے گی نا تو ہم لوگوں کو یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھو یہ بہت ہی نیک، یہ نبی اللہ کے، انہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، تو اگر اللہ کی راہ میں تمہیں حکومت لانی ہے نا تو مجھے ووٹ دو، تو ایک انڈورسمنٹ ہو جاتی ہے نا۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں، آج کل کوئی انڈورسمنٹ اس طرح کی کرتا نہیں ہوگا، آپ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی قرآن نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سیاستدان ریلیجس لیڈرشپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کی کوشش کیا کرتے تھے اگر کیمرہ ہوتے تو،
ان کے سامنے لوگوں کو لاتے اور کہتے یہ دیکھیں میرے ساتھ کون کھڑا ہے، اور کیونکہ آپ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، تو اب انہوں نے کیونکہ مجھے انڈورس کر دیا، آپ میری بات بھی مانیں گے۔ لیکن جو نبی ان کے پاس تھے شمویل، انہوں نے جب ان سے کہا نا کہ ہاں آپ ایک لیڈر کو ہم میں سے چنیے، تو انہوں نے اس کی مزید ایک اور بات بھی کی ان سیاستدانوں نے۔ انہوں نے کہا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ کیوں چنیں گے؟ آپ اس لیے چنیں کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ تو انہوں نے یہ بات میں اضافہ کیا، صرف یہی نہیں کہا کہ ہمیں ایک لیڈر چاہیے، اضافہ یہ کیا ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ وہ سمجھیے نبی جو ہیں یہ اچھے آدمی ہیں، سمپل آدمی ہیں، ان کو بس اللہ کی رضامندی چاہیے، یہ کیوں ہمیں ووٹ دیں گے، ہمیں سے کسی کو کیوں انڈورس کریں گے؟ ان کو ایسی بات سنانی چاہیے جو ان کے دل کو لگے۔ ہمیں فی سبیل اللہ سے کیا مطلب ہے، لیکن انہیں تو سنانا چاہیے نا فی سبیل اللہ۔ ان کو کیا سیاست کا پتہ ہے، بس کہہ دینا یہ اس لیے کرنا چاہیے انہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں ہم لڑیں گے۔ تو انہوں نے آگے ایک قید لگا دی نقاتل فی سبیل اللہ۔ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ نبی اللہ کے جو ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کب ان کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، اور ان کو پٹی پڑھائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قرآن میں، قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ انہوں نے کہا زیادہ امکان تو یہ ہے کہ اگر تم لوگوں پر جنگ کا حکم آ بھی گیا تو تم تھوڑی لڑو گے، تم تو ہمارے غریبوں کو لڑواؤ گے، ہمارے نوجوانوں کو لڑواؤ گے، تم تھوڑی اترو گے میدان جنگ میں۔ تم بڑے آ کے مجھ سے کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تم تو تقریریں کرو گے، تم نے کہاں لڑنا ہے؟ قربانیاں تم نے تھوڑی دینی ہے، تم نے دلوانی ہے اوروں سے۔ تو یہ کون سا قتال فی سبیل اللہ ہے، مجھے سمجھا دو ذرا۔ تو انہوں نے جو ان کی ذہانت تھی، انہوں نے ان کو فوراً ایکسپوز کر دیا کہ میرا اتنا آسانی سے فائدہ اٹھانا مشکل نہیں ہے۔ آگے سے اب وہ بھی کہیں کہ یہ اتنی آسانی سے کنونس نہیں ہوں گے، ان کو زیادہ زوردار تقریر دینے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے آگے سے زوردار تقریر دی، قرآن نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ ہمیں کیا مسئلہ ہوا ہوگا، ہم میں کیا غلط ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں؟ ہمیں تو اپنی اولاد سے بھی الگ کر دیا گیا ہے، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اور ہماری اولاد سے ہمیں الگ کر دیا۔ کتنی زیادتیاں کفار نے ہمارے ساتھ کی ہیں، کتنی جنگیں ہمارے خلاف ہوئی ہیں، کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ مَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ بہت زوردار انہوں نے جواب دیا اپنے نبی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو روک کے پھر خود ایک کامنٹ دیا ہے ہمیں، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک تبصرہ نازل کیا اس پر۔ وہ کہتے ہیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ جب قتال نازل ہو ہی گیا، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ اب تمہیں لڑنا ہے، تو ان سب نے اپنی پیٹھ دکھا دی، اور ان میں سے بہت کم تھے جو سنسیئر تھے، جو واپس مڑے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اس سب کے دوران اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نیا لفظ استعمال کیا ہے۔ آیت شروع ہوئی تھی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیڈر، اور آیت کے آخر میں ظالمین، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے۔ اور ہر آیت میں جب اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا تو سوچنا پڑتا ہے یہاں اس کا کیا مقصد ہے۔ کسی آیت میں اگر کفر کا ذکر ہے تو کون سے کفر کا ذکر ہے، اگر ظلم کا ذکر ہے تو کون سے ظلم کا ذکر ہے۔ یہ جنرل بات نہیں ہو رہی، ہر جگہ ایک ہی کفر کی بات نہیں ہو رہی، ہر جگہ ایک ہی ظلم کی بات نہیں ہو رہی، ہر جگہ ایک ہی قسم کے نفاق کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں کون سا ظلم ہے؟ یہ ظلم کیا ہے کہ ان لوگوں نے کوشش کی کہ دین کے نام پر اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں، دین کا فائدہ اٹھا کے، دین کا سلوگن نقاتل فی سبیل اللہ کا سلوگن استعمال کر کے، سنسیئر جو مخلص اللہ کی دین کی خدمت کرنے والے نبی ہیں، اور ان کے بعد ہمارے نبی نے کہہ دیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، روایت میں آتا ہے کہ ان کے انبیاء ہمارے علماء، ہماری امت کے علماء ان کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو اگر ان کے ہاں انبیاء کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا تو امکان شاید یہ ہو، 99% کبھی بھی نہیں ہوگا، لیکن ہماری لیڈرشپ کا شاید کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے سیاست کے لیے، یا ان کو استعمال کرے انڈورسمنٹس کے لیے،
سامنے لے کر آئے کہ اب دیکھیں اب یہ اسلامی طریقہ ہے، اس فلانے کو ووٹ کرنا، اس کو نہ کرنا، اس کو آگے لانا، اس کو نہ لانا۔ اب یہ بات جب انہوں نے واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ظلم ہے، یہ واللہ علیم بالظالمین، اس کے بعد آگے ان کے نبی نے کہا چلو اب نبی کا اختیار جو ہے وہ وحی سے آتا ہے، وہ خود سے تھوڑی کہتے ہیں اچھا یہ والا بن جائے لیڈر، وہ والا بن جائے لیڈر، ان کو تو وحی کا انتظار ہے، تو ان پر وحی نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب بھیج دیا کہ کس کو بنانا ہے لیڈر۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، ان کے نبی نے ان کو بلا کر اعلان کیا، ان سب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ فیصلہ کیا، میرا فیصلہ نہیں ہے، شروع سے بات واضح کر دی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا ووٹ نہیں ہے، آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ چنیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اب کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھیج دیا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طالوت ایک شخص ہے اس کو چنا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی طالوت تو ہے نہیں، وہ تمہاری فیملی میں کوئی طالوت نہیں، تیری میری فیملی میں بھی نہیں ہے، کسی منسٹر کا بیٹا ہوگا شاید، یا کسی کا کزن ہوگا، یا کوئی، کون ہے یہ طالوت، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اب وہ سراغ لگانے نکلے یہ ہے کون طالوت، تو پتہ چلا ایک پہاڑ کے اوپر کچھ بھیڑیوں کے چرواہے تھے جو کام کرتے تھے وہاں پر، بڑے لمبے سے تھے، قد کے بڑے، یعنی طاقتور جسم کے تھے، ان کو اللہ نے وہی کر دی کہ ان کو لیڈرشپ ملے گی، وہ بنیں گے قوم کے لیڈر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، جو شخص آپ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے ہدایت دیں، میں اللہ کی راہ میں لڑنے کو بھی تیار ہوں، ٹھیک ہے نا، یہی دعویٰ کیا تھا نا، اور جب اس دعوے کو انہوں نے ذرا شک سے کہا کہ شاید تم تو نہیں لڑو گے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم کیوں نہیں لڑیں گے، مالانا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یعنی بڑی فورسفل سپیچ کے ساتھ انہوں نے کنونس کر دیا کہ ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آئے ہو، تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ طالوت کو انڈورس کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پولیٹیکل انڈورسمنٹ آ گئی ہے، اور یہ ان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے ملک، ان کو بنایا تمہارے اوپر لیڈر، تمہارا بادشاہ۔ اب ان کا جواب ہونا چاہیے تھا جس کو آپ قرآن میں اچھی طرح جانتے ہیں، سمعنا و، کیا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مانا۔ وہ کہتے ہیں انا یکون لہ الملک علینا، یہ کیسے، اس کو کیسے حکومت ملے گی ہمارے اوپر، اس کو ہمارے اوپر حکومت، اچھا یہ کیسے ہو سکتی، کیونکہ ان کو تو کم از کم اتنی بات تو برداشت ہو جاتی ہم میں سے ہو، اتنا تو برداشت ہو جاتا، یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں، اس چرواہے کو لے کر آئے ہیں، اس کو حکومت دیں گے۔ تو ان کے نزدیک اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کو ہم کیسے ڈسکوالیفائی کریں، اس انسان کو اب لیڈرشپ دی جا رہی ہے، اگر اس کو اس لیڈرشپ پوزیشن میں نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو ہونا ہے، لیکن ہمیں کوئی لاجیکل کرٹیسزم دینا چاہیے، کوئی منطقی آگے سے کوئی تنقید کریں کہ نہیں یہ صحیح چوائس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، پہلا جواب، ارے اس سے کہیں زیادہ حقدار تو ہم ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کہیں سے بھی چن لیں، اتنی کھل کے ہم نے ریکویسٹ نہیں کی تھی، ذرا لمیٹڈ تھی، یہ 12 اشخاص ہیں، ان میں سے کیونکہ حقدار ایکسپیرینس ہمارا ہے، لوگوں کا خون ہم پہلے چوس چکے ہیں، ہمارا ایکسپیرینس ہے، لوگوں کا فائدہ ہم بہت اٹھا چکے ہیں، ہماری اصل کوالیفیکیشن سے آپ باہر کیوں دیکھ رہے ہیں، کدھر، ہمیں چوز کریں نا، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ۔ اور پھر یہ اچھا آپ کیوں حقدار ہیں، کیونکہ آپ بائی برتھ بائی لیڈرشپ آپ حقدار ہیں، لوگوں نے ہمیں انڈورس کیا ہے، آپ کیوں انڈورس نہیں کر رہے، میں اپنی پورے قبیلے کا لیڈر ہوں، مجھ میں کیا خرابی ہے، سارے لوگ مجھے اتنی محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو مجھے آگے ڈالا ہے، اتنی ڈر کے جو محبت کرتے ہیں میرے ساتھ، تو اسی لیے تو میں آگے آیا ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے میں کسی اور کو قبول کر لوں لیڈرشپ کی اس پوزیشن میں۔ اور پھر انہوں نے ایک مزید تنقید کی بڑے مزے کی، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کو تو زیادہ مال بھی نہیں دیا گیا، اگر اللہ واقعی ایسے شخص کو چاہتا تو اس کی کم از کم 1-2 ملین تو ہوتے، کچھ پراپرٹیز تو ہوتی ہیں، اس کی کوئی نام تو ہوتا، کوئی بزنسز تو ہوتے، کچھ سکسیس سٹوری تو ہوتی کہ لوگ دیکھتے ہیں نا کسی سکسیس کو تو کہتے ہیں ہاں یہ ہے کامیاب آدمی، یہ بھی آگے ملک کو کامیاب کرے گا، اس کے پاس تو کوئی ایسٹس بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو کیمپین فائنینسنگ بھی نہیں ہے،
اس کو تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. تو ان کی ذہنیت میں کیا تھا؟ لیڈرشپ اقتدار کا حقدار وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے. ان کے ذہن میں ایک فارمولا تھا اور اس فارمولے کو توڑا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ اللہ بھی توڑ دے، اللہ کی طرف سے وہی آ جائے، that's not possible. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. پھر دوبارہ ان کے نبی نے واضح کی بات، قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ. پھر سے واضح کر دوں، اللہ نے خالص اس شخص کو چنا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اور اس کو بہت علم دیا ہے اور اس کو قوت بھی دی ہے، جسمانی قوت بھی دی ہے. دونوں کا ایک فائدہ سمجھ لیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا، جو کام ہوتا ہے نا، جس کام کے لیے چنا جائے کسی کو، اس کے لیے کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں. اور یہاں دو کوالیفیکیشنز کا ذکر ہے، ایک علم اور ایک طاقت، فزیکل طاقت. کیوں؟ علم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح اور غلط کی تمیز سمجھائی ہے، کون کس چیز کا حقدار ہے، کون کس چیز کا حقدار نہیں ہے، اس کی سمجھ سکھائی ہے. اپنی شریعت کی سمجھ سکھائی ہے، لوگوں کی ضروریات کی سمجھ سکھائی ہے، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اس کی سمجھ سکھائی ہے، آگے سے جو دشمن آ رہا ہے اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، اس کا کس طریقے سے اس کا جواب دینا ہے، اس کی عقل اس نوجوان کو ہے، اس کے پاس علم ہے. اور دوسری طرف کیونکہ اس نے لڑنا ہے، تو جو باقی نوجوان ہیں نا، جب اس کو لڑتے دیکھیں گے، ہمارے اپنے جرنیل کو لڑتے دیکھیں گے، تو وہ انسپائر ہوں گے کہ مجھے بھی ایکسرسائز کچھ زیادہ کرنی چاہیے، مجھے بھی اب فٹ ہونا پڑے گا، مجھے بھی اپنی طاقت کو بڑھانا پڑے گا. وہ انسپریشن بن جاتا ہے نا. اس نے اکیلے تھوڑی جنگ لڑنی ہے. طالوت نے باقیوں کو انسپائر کرنا ہے. اگر وہ خود ایک مثال خود نہ ہو اسی کام کی، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اور اللہ نے، نبی نے صاف صاف کہہ دیا تھا تم کہاں لڑو گے. لیکن جس کو قوت دی ہے اور علم دیا ہے، وہ اپنی علم کی بنیاد پر اور اپنی قوت کی بنیاد پر پوری قوم کو انسپائر کرے گا. کیونکہ اگر آپ کی فوج انسپائرڈ نہ ہو، آپ کی قوم انسپائرڈ نہ ہو، تو وہ کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ ذہنی طور پہ ہی ڈیفیٹڈ ہے، وہ ذہنی طور پہ ہی شکست کھا چکی ہے، وہ آگے کیا کرے گی؟ آپ لوگ، مجھے پتہ ہے میری طرح کرکٹ کے فینز ہو، اور سپورٹس جو ہے یہ ایک بہت سائیکولوجیکل چیز ہے. کبھی کبھی ٹیم میدان میں آنے سے پہلے ہی نروس ہوتی ہے. آپ کو زیادہ تر ٹیم کی شکل پہ اگر آپ کلوز اپ کریں نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا میچ کیسا جانے والا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کی شکل پہ ہوتا ہے وہ آسٹریلیا. تو کیونکہ ایک نروسنس ہوتی ہے تو مینٹلی انسان ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. مجھے ٹیبل ٹینس کھیلنے کا شوق ہے. اتنا اچھا نہیں کھیلتا میں، اتنا برا بھی نہیں کھیلتا، لیکن کبھی کبھی کچھ لڑکے آتے ہیں وہ بہت ہی پروفیشنل ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پٹائی کرنے والے. لیکن آئی لائک ٹو پلے سائیکولوجیکل گیمس. تو اگر کوئی اچھی شاٹ بھی مار دے نا، میں کہتا ہوں دیٹ واز ریئلی نائس شاٹ، آئی ایم امپریسڈ. وہ ذرا پریشان ہو جاتا ہے، وائی از ہی پریزنگ می، ہی شوڈ بی ڈسٹربڈ دیٹ آئی جسٹ میڈ اے شاٹ. Then he makes another shot. I was like, that was pretty good. Do that again. Do it again. پھر وہ unforced errors اس کی شروع ہو جاتی ہیں. اور جب اس کی unforced errors شروع ہوتی ہے، پھر میں کہتا ہوں are you getting nervous? Are you okay? You want me to get you some water? I know, مجھے پوری طرح علم ہے he's a superior athlete. He knows the game better than I do. But poor guy doesn't know psychology. So I take full advantage and I, just a little bit of war games, a little bit of psychology, and he gets messed up. میدان جنگ میں پوری فوج کو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے. فوج کا مورائل برباد کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف جھنڈا ہوتا ہے، دوسری طرف جھنڈا ہوتا ہے نا. اگر آپ کی فوج زیادہ نمبر میں بھی ہو لیکن آپ کا جھنڈا گر جائے، تو آپ کی ساری پوری ملٹری فورس جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، نمبرز بھی ہیں، ٹریننگ بھی ہے، جب وہ جھنڈا گرتا ہے نا تو اندر سے وہ گر جاتے ہیں، اندر سے وہ ہار جاتے ہیں. یہی ہونا ہے اس مارکے میں. لیکن پہلے جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر کہا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دو چیزیں دی ہیں جس کی بنیاد پر اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اور یہ دونوں چیزیں تم میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں. تم لوگوں سے اگر انٹرویو لیا جائے کہ تمہاری کیا کوالیفیکیشنز ہیں، کیا سمجھتے ہو تم جنگ کے بارے میں،
کیا ایکسپیرینس ہے تمہارا, کیا ٹریننگ ہے تمہاری, تم فوج کو کیسے ٹرین کرو گے؟ تم میں سے کسی کو اس کا کوئی جواب نہیں معلوم. یہاں تک کہ جو انٹرویو کرے گا وہ انٹرویو بھی غائب ہو جائے گا انٹرویو کے بعد. یہ ہونا ہے اس کے ساتھ. تو یہ جو ریالٹی چیک دیا ہے قرآن نے 1400 سال پہلے, یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں تبصرہ ہے. صرف ایک قصہ نہیں بتایا گیا, قرآن نے ایک تبصرہ کیا ہے کہ سیاست اور دین کو آپس میں جب ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے نا, تو اس میں کرپشن کے بڑے امکانات ہوتے ہیں, اس میں بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاست میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ دین میں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, لیکن جب سیاست اور دین پاس پاس آتے ہیں نا, تو اس میں پھر ایک دوسرے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. یہی پورے چرچ کی تاریخ ہے, ویٹیکن چرچ کی تاریخ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ, یو گائز نو رائٹ, not a very religious man, not very Christian. اس کی پرسنل لائف سب کو معلوم ہے, لیکن کرسچن ووٹ امریکہ میں سارا کا سارا اسے ملا ہے, سارا کا سارا. جو بھی کنسرویٹو کرسچنز تھے اکثریت انہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا ان کے جذبات کو کیسے ٹیپ کرنا ہے, ان کے جذبات کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اسی کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دی ہے, اسی چیز سے بچنے کے لیے ہمیں یہ آیات دی گئی ہیں. جو لوگ اس قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں نا کہ یہ کسی پرانے وقت کے قصے کی کہانی ہے, اس کے بارے میں پتہ کر لیں یہ مارکا کہاں پہ ہوا تھا, یہ کون کون لوگ تھے, اس نبی کا نام کیا تھا. اگر نبی کے نام کی اتنی اہمیت ہوتی, میں نے تو بتا دیا آپ کو نام, اللہ نے نہیں بتایا. اگر اللہ نے بتانا ہوتا وہ خود بتا دیتا, اللہ نے نہیں بتایا. فوکس آپ کا کس چیز پر ہے, کس بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے قرآن میں, اور جو بات ریکارڈ کی جاتی ہے قرآن میں وہ میرے لیے ہدایت ہوتی ہے, آپ کے لیے ہدایت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر آپ غور سے قرآن پڑھنا شروع کرو نا, آپ کے لیے یہ قرآن بدل جائے گا. یہ کچھ اور ہی چیز ہے جس کو ہم نے پہلے سمجھا ہی نہیں. اس کے فائدے, اس کی حکمت, اس کے اندر جو ہدایت ہے ہر معاملے میں, زندگی کے ہر معاملے میں, اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اس کے بارے میں ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ لوگ پھر بھی نہیں مانے کہ یہ نبی ہوگا اللہ کا, یا یہ ہمارا لیڈر ہوگا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو ان کے نبی نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور وحی کی کہ دیکھیں ان کے نبی ہونے کی میں ایک معجزانہ دلیل بھی آپ کو دے دوں گا. I will give you a miracle that will prove this is in fact the leader. اب وہ دلیل ایک دفعہ آ گئی, سب چیز واضح ہو گئی, تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, کیونکہ اگر اب اس کو ریجیکٹ کریں گے تو پبلک ان کے ساتھ نہیں ہوگی. تو وہ زبردستی انہوں نے پھر طالوت کی لیڈرشپ مان ہی لی. ماننا چاہتے نہیں تھے لیکن مان لی. اب جب مان لیتے ہیں نا لیڈرشپ, سیاستدان جب وہ مان لی انہوں نے, لیکن ان کی مرضی کی نہیں تھی, تو اب ایک ہی حل رہ جاتا ہے. آمنے سامنے سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن جو اب لیڈرشپ میں آ گیا ہے نا, اس کو اندرونی طور پہ کسی طرح کھوکھلا کر دو, اس کی ساری کوششوں کو ناکام کر دو اندر سے, اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں نا ان کو ڈی موٹیویٹ کر دو. ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی پلانٹ کر دو جو آگے نہیں بڑھیں گے, آگے تھوڑا سا بڑھیں گے پھر پیچھے ہٹ جائیں گے, اور پھر لگے گا کہ یہ اچھا لیڈر نہیں ہے, یہ کامیاب نہیں ہے. کیونکہ اگر سامنے سے مقابلہ کریں گے تو اب تو وہ ممکن نہیں رہا, تو اب پیچھے سے ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے, اندرونی طور پہ ہی اس کو سیبوٹاج کیا جا سکتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب طالوت بالکل مارکے سے پہلے, جنگ ہونے سے کچھ لمحہ پہلے, وہ ایک نہر میں سے گزرے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ امتحان لے گا, اس میں سے جو پیے گا, اس میں غوطہ لگائے گا, اس میں فشنگ کرے گا, اس میں سے کھائے گا, اس میں سے پیے گا, وہ آرمی سے باہر ہے. اور اس میں سے جو بالکل کم پیے گا, اپنے ہاتھ سے اتنا سا پیے گا, وہ یہ ڈسپلن کا امتحان ہے, آگے ڈسپلن کا امتحان ہونے والا ہے, تو یہ تمہاری ڈسپلن ایکسرسائز ہے. اس میں سے جو کم پیے گا وہ میری آرمی کو جوائن کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ, تو ان کی اکثریت نے پی لیا, اور سوئمنگ بھی کی اور فشنگ بھی کی, مزے لگائے, اور تھوڑے سے رہ گئے. پہلے کہا تھا یہ لیڈر اس لیے کوالیفائڈ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, پھر کہا تھا یہ لیڈر اس لیے کوالیفائڈ نہیں ہے کہ ہم زیادہ حقدار, اس سے پہلے کہا تھا ہم حقدار ہیں. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کیسا لیڈر ہے, اس کے فالوور اتنے تھوڑے سے ہیں, اس کے پاس تو میجورٹی بھی نہیں ہے, اس کی تو اپنی آرمی اس کو فالو نہیں کرتی, یہ کیا کرے گا. انڈرمائن تو ہو گیا نا وہ. اب تو اب جب وہ میدان جنگ میں پہنچے ہیں تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اس کے ساتھ. لیکن یہ جو بہت تھوڑے لوگ ہیں نا, جو واقعی میں رہ گئے آخر میں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم بات بتائی ہے
ان کے بارے میں جب انہوں نے دشمن کا سامنا کرنا تھا، سامنے اتنی بڑی آرمی، اتنی بڑی فورس آ گئی، تو جو ساتھ سنسیئر بھی لوگ تھے وہ بھی ڈر گئے. یہ لوگ تو امتحان پاس کر چکے تھے، یہ تو سنسیئر تھے. اب یہ دشمن کے سامنے آئے، دشمن کی اوور ویلمنگ فورس ہے، اتنی بڑی فورس ہے اس کی. انہوں نے آگے سے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، ہماری طاقت کا کوئی، ہمارے پاس اس طرح کی کوئی طاقت سرے سے ہے ہی نہیں کہ ہم جالوت اور اس کی آرمیز کا سامنا کریں. آپ نے ان کے ریسورسز دیکھے ہیں، ان کے فائنینسز دیکھے ہیں، ان کا انفلوئنس دیکھا ہے، ان کا پولیٹیکل نیٹ ورک دیکھا ہے، ان کی انٹیلیجنس دیکھی ہے، ان کی ویپنز دیکھی ہیں. ہمارا تو سرے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے سر. وہ تو آسمانوں پر ہیں، ہم زمین پر ہیں. وہ ہم سے 2 سینچریز آگے ہیں، ہمیں اتنی زیادہ ایڈوانس ہیں، ہم بالکل آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ امپاسبل ہے. دس از سوسائڈ. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹے گروہ نے ایک بڑے گروہ پر غلبہ کیا ہے اللہ کی مرضی سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنا ایک بہت ہی عظیم کانسیپٹ ہے جس کا ہم نے اس ملک میں بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جہاں جہاں میں گیا ہوں میں نے صبر کی بات کی ہے نا، مجھے پتہ چلا ہے آپ لوگوں نے صبر کی ایک نئی ڈیفینیشن بس صبر ہی کر سکتے ہیں اب تو. اور پھر لوگ کہتے ہیں سر ہم کب تک صبر کرتے رہیں. پھر میں پوچھتا ہوں، اور ہر بار جب صبر کی پرسنل بات ہوتی ہے نا، کوئی گھر میں کچھ برا ہو رہا ہے تو میں صبر کر رہا ہوں. آپ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو برائی ہو رہی ہے نا، پہلے اس کے سامنے ذرا ہمت کر کے حق بات کرو. جب حق بات کرو گے نا تو آگے سے تھپڑ پڑیں گے، 1-2 گالیاں سننے کو ملیں گی، پھر صبر ہوتا ہے. پہلے ہوتا ہے وتواصوا بالحق، پھر ہوتا ہے وتواصوا بالصبر. ہمارا کیا ہے، پیچھے بیٹھ کے کمپلیسنٹ ہو جاؤ، دنیا میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بس جی اب تو ہم صبر ہی کر سکتے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں. یہ کون سا صبر ہے؟ یہ لوگ جب ایسے دشمن کا سامنا کرنے والے تھے کہ وہ تو مقابلے کی چیز ہی نہیں ہے، یعنی ایپلز اینڈ اورنجز، آپ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واللہ مع الصابرین. ان میں سے کچھ نے کہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی تھوڑے سے لوگ بہت بڑی اوور ویلمنگ فورس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کے ساتھ پیسہ ہے، ان کے ساتھ ریسورسز ہیں، ان کے ساتھ نمبرز ہیں، ان کے ساتھ ٹیکنالوجی ہے، ان کے ساتھ ساری چیزیں ہیں. آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے ساتھ آپ کی سنسیئرٹی ہے اور آپ کا صبر ہے. مزے کی چیز یہ ہے، اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہوں، دنیا میں جو بڑی بڑی چینجز آئی ہیں نا، سیاسی چینجز، پولیٹیکل چینجز، اکنامک چینجز، وہ بہت تھوڑے لوگوں کے ہاتھوں سے آتی ہیں. یعنی جو جن تبدیلیوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے نا، وہ اکثریت کے ہاتھوں نہیں آتی، بہت چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے اس کے ہاتھوں شروع ہوتی ہے بات، پھر باقی لوگ آتے ہیں. دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ان صحابہ سے آئی ہے جو مکے میں رسول کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت تھوڑے تھے، بہت ہی تھوڑے تھے. ان کو قرآن نے کہا ہے السابقون السابقون. ان کی لیڈرشپ ہے جو مدینے میں کام آ رہی ہے، انہی کی لیڈرشپ ہے. تو یہاں کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. پھر آگے 2 چیزیں اور میں اضافہ کروں گا، پھر میں آپ کے سوال سننا چاہتا ہوں. اور سوال اس کے بارے میں ہونا ضروری نہیں ہے، جو بھی ذہن میں آپ کے آتا ہے آپ سوال پوچھ لو، میرا موڈ ہوگا تو میں جواب دے دوں گا. تو فہزموہم باذن اللہ، انہوں نے اس بڑی فورس کو بھگا دیا. اتنی کیسے بھاگ گئے سمجھ نہیں آ رہی. ایک دم سے قرآن نے بغیر ایکسپلینیشن کے اگلی آیت میں بس یہ کہا ہے کہ بڑی جو فورس تھی آگے سے آ رہی تھی اس کو انہوں نے بھگا دیا. ہزموہم، اللہ کی مرضی سے. اور پھر کہا ہے وقتل داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کا قتل کر دیا. جالوت ان کا سب سے بڑا یعنی جو مار کے باز تھا، واریر تھا، that was جالوت. اس طرف داؤد ایک لڑکا تھا علیہ السلام، اس وقت وہ بچے تھے. اور ایک بچے نے انسپائر ہو کے طالوت سے، انسپریشن تھی نا، اس بچے میں کیا پوٹینشیل ہے، اس نے کیا کنٹریبیوشن کرنی ہے جنگ کے میدان میں. اتنے سے بچے نے جالوت کو مار دیا. اور جب ایک بچے نے جالوت کو مارا تھا، وہ جو باقی تھے نا، انہوں نے کہا ان کا تو بچہ بھی جالوت کو مار سکتا ہے، تو یہ جو بڑے کیا کریں گے پھر.
اور جالوت تو کبھی پریکٹس میں بھی نہیں ہارا، اس کے ساتھ تو ہمارے اپنے فوجی اس سے ڈرتے ہیں، یہ کیسے مر گیا؟ تو جب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی نا تو اصل میں سائیکولوجیکل ڈیفیٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی. تو ان کا سارا پیسہ، ان کے سارے نمبرز، ان کا سارا اسلحہ، وہ سارا بیکار گیا. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جالوت. اب ہماری طرف آتے ہیں. میں نے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کیوں کی؟ کیونکہ آپ اب ایک ایسے موڑ پر ہیں اس ملک میں، تم میں سے سب نوجوان لڑکے لڑکیاں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو، تم اپنے آپ کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہو. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، باقی سارے آگے نکل گئے ہیں، چائنا آگے نکل رہا ہے، انڈیا آگے نکل رہا ہے، یہ آگے نکل رہے ہیں، وہ آگے نکل رہے ہیں. ہمارا نظام خراب ہے، ہماری سڑک خراب ہے، ہماری گلی خراب ہے، ہمارا گھر خراب ہے، ہمارے پیرنٹس خراب ہیں، ہمارا دماغ بھی خراب ہے. خراب. تو ہوتا کیا ہے کہ تم نے اپنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں دی ہے نا، جو جس امتحان میں اس نے تمہیں ڈالا نا، کسی اور کو نہیں ڈالا. میں ابھی یہاں کی ماشاءاللہ ٹریفک سے ہوتا ہوا آیا ہوں، تو جو صاحب مجھے لے کر آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے دس از سپوز ٹو بی دا فاسٹ لین، دا رائٹ لین. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا یہ لین ہے؟ پھر جیسے جب ہم آ رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات گزر رہی تھی، یہاں پہ رہنا آسان نہیں ہے. یہاں کے چیلنجز کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہاں کی مشکلیں مجھے اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس چیلنج سے انسان یہاں پہ فرگیٹ آگے بڑھنا سروائیو بھی کرتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور جن لوگوں کو اللہ نے چنا ہے نا کہ وہ اس دور میں پیدا ہوں، اس ماحول میں پیدا ہوں اور یہاں پر پلے بڑھیں اور یہاں پر ہوں، وہ کسی خاص مٹی کے بنے ہوئے ہیں. وہ ایک خاص قسم کے ریزیلینٹ لوگ ہیں. کسی اور کو آپ دنیا میں کسی بیچارے ملیشین کو یہاں پہ لے آؤ نا، جو بہت ریلیکس لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارہ ہاسپٹلائز ہو جائے گا ایک ہفتے میں. ہی از ناٹ ٹف انف ٹو ہینڈل دس. یو گائز آر امیزنگلی ٹف. یو آر امیزنگلی ریسورسفل ان دا فیس آف سو مینی چیلنجز. I don't even know you and I'm impressed. I don't know you but I'm impressed. The problem is you're not impressed with yourself. You're not impressed with what Allah has given you. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ہم نے اپنی ذہنیت میں کیا بٹھا دیا ہے؟ کوئی اچھا کام کرنے بھی لگو گے نا تو اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ یہ دیکھا اتنا سارا گند، اتنے سارے مسئلے ہیں، 1000 مسئلوں کی لسٹ ہر ایک کو یاد ہے. اب جب کسی چائے پانی کے لیے بیٹھنے لگو تو مسئلہ کسی چیز کے بارے میں بات کر لو، میڈیکل کے بارے میں بات کر لو، ایجوکیشن کے بارے میں بات کر لو، پالیٹکس کے بارے میں بات کر لو، کلیننس کے بارے میں بات کر لو، کامرس کے بارے میں، کوئی بھی سیکٹر لے لو، بات کرو، مسئلے. پھر آپ کہتے ہیں یار کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اتنے سارے مسئلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جو آپ کوئی اچھا ایک کام کرنے بھی لگو گے نا تو کرنے سے پہلے ہی آپ ہار چکے ہو. کرنے سے پہلے ہی آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے یہاں تو کچھ بدلے گا نہیں، یہاں تو کوئی چینج آنی نہیں ہے، یہاں سے تو ایسا ہی چل رہا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی چل رہا ہے. اگر یہ 1000 سال سے چل رہا ہوتا نا تو میں ماننے کو تیار تھا کچھ، شاید آپ کی بات میں کوئی وزن ہے. فرعون کی جو ڈائنسٹی ہے نا، فرعون کی جو حکومت ہے وہ ہزاروں سال سے چل رہی تھی. تو بنی اسرائیل کو شاید کہنے کا حق تھا یہ تو ایسا ہی چل رہا ہے، اب یہ کہاں بدلے گا نظام. ہماری سوسائٹی میں جو مشکلات ہیں وہ 80 سال سے چل رہی ہیں، 70 سال سے چل رہی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ہمیشہ سے چل رہا ہے. دس از اے بیبی پرابلم اینڈ یو گائز آر دا جنریشن آف چینج. جب تک آپ ذہنی طور پہ ڈیفیٹڈ ہو نا، آگے کچھ نہیں ہونے والا، آگے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. بلکہ یہی چیز آپ جائیداد میں، میراث میں اپنی اولاد کو دو گے، وہ بھی یہی سنتے ہوئے بڑے ہوں گے کہ یہاں کچھ نہیں بدلنے والا، یہاں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، کچھ بہتر نہیں ہونے والا. یہ نیگیٹیوٹی بار بار ہم سکھائے جا رہے ہیں. اور پھر آگے سے انہوں نے کہا تھا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقت لنا اليوم، لا طاقت لنا اليوم، لا طاقت لنا. اس کا تو ہم نے ترانہ بنا دیا ہے، ہمارے پاس کیا کیپیبلٹی ہے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم تو بالکل انکیپیبل ہیں. لا طاقت لنا اليوم، بار بار ہم اسی بات کو دہراتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ ہمارا کور بلیف بن گیا ہے. ہماری شخصیت کا سب سے بنیادی حصہ یہ بن گیا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایبلٹی ہے ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا کہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اگر ہمت کر لیں نا، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک چینج لانے کی کوشش کریں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے.
پھر ہو سکتا ہے سوسائٹی ان کے ساتھ نہ ہو سکتا ہے آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہ ہو سکتا ہے آپ کے دوست آپ کے ساتھ نہ ہو، کہیں کیا پاگل بن رہے ہو یار، کچھ بھی نہیں بدلنا، خواہ اپنے آپ کو سر درد دے رہے ہو. لیکن آپ کی ذہنیت میں آ گیا کہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، ریسورسز جو ہیں جو نظر آتے ہیں نا سامنے وہ اور چیز ہوتی ہے، جو اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. اس کی میں آخری مثال آپ کو دے رہا ہوں جانے سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو علیہ السلام فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم سے تھے جو غلامی میں تھے. تو مصر کی نظر سے، کسی مصری کی نظر سے ایک غلام ہمارے بادشاہ کو چیلنج کر رہا ہے ان کی نظر سے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جو ہمارے بادشاہ کو چیلنج کر رہا ہے. اور اس غلام کے پیچھے جو اس کی فالوئنگ ہے، جو لوگ اس کو مانتے بھی ہیں، وہ بھی سارے غلام ہیں، اور وہ کئی جنریشن سے غلامی میں ہیں. نہ ان کے پاس ویپنز ہیں، نہ ان کے پاس انڈیپینڈنس ہے، نہ ان کے پاس اکنامک انڈیپینڈنس ہے. یہاں تک کہ وہ اتنے شکست کھا چکے ہیں اندرونی طور پہ بھی کہ اگر فوجی ان کے گھروں میں جا کے ان کے بچوں کو بھی مار دے جو مارتے تھے، وہ آگے سے لڑتے نہیں تھے. اتنی گر چکی ہو نا قوم، یہاں تک کہ جانور بھی لڑتا ہے اپنے بچے کے لیے. اتنے گر چکے تھے مینٹلی وہ لوگ. اور ان میں سے ایک فرد موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو چیلنج کر رہے ہیں. اس چیلنج میں بہت سارے درس ہیں، لیکن ایک درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فرعون کو جب پتہ چلا نا کہ یہ ایک بندہ بہت خطرناک ہے، یہ بندہ اور اس کا بھائی کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے کچھ زیادہ ریسورسز استعمال کرنے پڑیں گے. اگر چاہتا تو ایک دفعہ میں ہی نا ایکسیکیوشن کا آرڈر دیتا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا. اس کے پاس ایگزیکٹو پاور تو ہے نا، دنیا کی اتنی بڑی ملٹری ہے اس کے پاس، کوئی کون روکے گا اسے. لیکن اسے پتہ چل گیا تھا کہ ان کو قتل کرنے میں سیاسی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو کیریکٹر اسیسنیٹ کرنا ہے، ان کی ریپوٹیشن کو قتل کرنا ہے، ان کے میسج کو قتل کرنا ہے. یہ جو ذہنیت پھیلا رہے ہیں نا لوگوں میں، جو سوچ پھیلا رہے ہیں، اس سوچ کو قتل کرنا ہے. تو سوچ کو قتل کرنے کے لیے پورا تماشا بنوا، یوم الزینہ، وہاں پر یہ جو ان کے جادوگر تھے ان کو جگہ جگہ سے بلایا، ان کو ٹرین کیا، ان کو ہستی میدان میں لایا گیا تاکہ ایسا لگے کہ ساری قوم جمع ہے موسیٰ کے خلاف. آپ اس طرح سمجھ لیں اس کیمپین کے لیے ملینز اور ملینز خرچ کیے ہوں گے. اور پھر ایک باقاعدہ سٹیج بنایا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ اس کی وجہ سے جو سوچ پھیل رہی ہے، جو نئی سوچ پھیل رہی ہے، ختم ہو جائے ایک دفعہ میں. اس کے لیے یہ پورا سٹیج تیار کیا گیا تھا. اور اس سٹیج میں جن لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا، جن کو پروموٹ کیا گیا تھا، جن کو سامنے لایا گیا تھا، وہ جادوگر تھے، سحرہ. اور اسی سٹیج پہ وہ میجیشنز جو جادوگر ہیں وہ اسی سٹیج پہ سجدے میں گرے ہیں. اسی سٹیج پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ پیسے تھے، نہ مارکیٹنگ کیمپین تھی، نہ وہ ایڈورٹائزنگ کر سکتے تھے کہ ساروں کو بلا لو میں نے ان کو دعوت دینی ہے، نہ وہ یہ کر سکتے تھے گورنمنٹ کی حکومت کی اجازت کے بغیر کہ سارے لوگ اکٹھے ہوں اور سارے آفیشلی ان کی بات سنیں. بلکہ ساروں کو کہا ہوا تھا بات تم نے سننی ہے جادوگروں کی، انڈورس تم نے کرنا ہے جادوگروں کو. یہاں تک کہ لوگ آپس میں بھی کہنے لگے تھے لعلنا نتبع السحرہ ان كانوا هم الغالبین، سورۃ الشعراء. لوگ کہنے لگے تھے یار یہ جادوگر تو اتنے پاپولر ہو گئے ہیں، شاید اس دن کے بعد حکومت ان کی ہوگی، شاید اس کے بعد فرعون کی حکومت نہیں ہوگی. جادوگروں کو اتنا پاپولر کر دیا کہ گورنمنٹ نے ان کو اتنا پش کیا ہے آگے کہ یہی اب لگتا ہے یہی حکومت چلائیں گے اس شو ڈاؤن کے بعد، اس ایونٹ کے بعد. تو اب جب وہ سٹیج اس نے بنایا ہے اور پھر وہی جادوگر سجدے میں گرے ہیں، اور جن لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے لوگوں سے کہا تھا ان کی بات ماننا، ان کی بات ماننا، ان کی بات ماننا، اور وہی لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں موسیٰ اور ہارون کی بات مانو، ہم ان کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں. تو کیا ہوا ہے؟ واللہ مع الصابرین. وہ لوگ اپنی پلاننگ کرتے ہیں. اس کو فرعون کو کیا پتا تھا کہ تاریخ کی سب سے بڑی اسلامی کنونشن کے پیسے اس نے دیے تھے؟ سب سے بڑی دعوت کنونشن جہاں اتنے لوگ میس کنورژن کریں گے، اس کی ساری انڈورسمنٹ اس نے کی تھی خود سے، ساری تیاری اس نے کروائی. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے. تو آپ نے جو آپ کے سامنے چیلنجز ہیں نا، میں ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا کہ چیلنجز چھوٹے ہیں یا آسان ہیں. آسان ہوتے تو آپ کو کیوں چنا جاتا؟ آپ سے کسی کمتر کو چنا جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کیونکہ آپ ہی ایک شخص ہو، آپ ہی وہ لوگ ہو
جو اس چیلنج کا سامنا کر سکتے ہو اور اس سے آگے اپنی قوم کو لا سکتے ہو. تو ان کچھ باتوں کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. اب انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوال لوں گا. اگر کوئی مائک ہے تو پھر آپ بیس آن کر دیجیے انشاءاللہ, اینڈ دین آل سی اف آئی کین گیٹ اے چانس ٹو ٹاک ٹو یو. So for the Q&A section, our volunteers will be giving you chit pads and pens. So kindly write down your question very clearly with your name on top of it. When your question is being read out, you have the option of standing up so that Ustad can see you while your question is being answered. So I would request the volunteers to please hand over the pens and the chit pads. Kindly raise your hands so our volunteers can see where to hand over the chit pads. Can somebody move these flowers? I want to see people. I only see flowers right now. Okay. Hello, are you audible, Ustad? Where are you? I hear a voice. Oh, yeah, there you are. Okay. Hello, can you hear me? Yes. So we have a question. Assalamu alaikum. I'm here with my nephew. I'm not going to name him. Who was reluctant to attend an Islamic session. Please a positive message for him so that he continues to attend. So the youth isn't really wanting to attend Islamic sessions. Okay. Don't force your kids to attend Islamic sessions. That will make them hate Islamic sessions even more. And thank you for your question, not to embarrass you, but I will not tell a child to attend an بیٹا Islamic session attend کیا کرو, وہ مجھے ایسے دیکھے گا. کبھی کبھی لوگ میرے پاس اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں, سر یہ جو ہے نا میرا بیٹا بہت اچھا ہے لیکن بہت خراب بھی ہے, اس کو کچھ نصیحت کر دیں, اس کو آپ کچھ کہیں کہ یہ اچھا ہو جائے. تو میں کہتا ہوں آپ کو ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی کہ اپنے بچے کو آپ امبیرس کر رہے ہو. اس کو کیا شوق تھا کہ آپ میرے پاس اس کو لے کے آؤ اور اس کی خامیاں میرے ساتھ نکالو اور آپ کے سامنے میں اس کو نصیحت کروں اور پھر بعد میں گاڑی میں کہو دیکھا انہوں نے کیا کہا تھا, یاد رکھو گے نا, ہے نا ہے نا ہے نا. وہ ہاں تو کرتا رہے گا لیکن اس کے اندر ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہو جائے گی. جب ایسا کچھ ہوتا ہے نا تو میں پیرنٹس کو کہتا ہوں آپ ذرا ادھر ایک سیکنڈ ٹھہریں, میں آپ کے بچے سے بات کرتا ہوں. میں بچے کو تھوڑا دور لے کے جاتا ہوں, پھر کہتا ہوں یار سوری یار, کوئی بات نہیں, میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں, اور تم ان سے کہنا بہت اچھی نصیحت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا میرے اور آپ کے درمیان رہے گی, جاؤ. Go easy on your kids. Go easy on your kids. So we have a question from Hamza. Okay, Assalamu alaikum Ustad. My question is how to be consistent. Thank you. How to be consistent. I don't know when I become consistent, I will tell you. Look, یہ جو سوال ہے نا, how do I become consistent, how do I pray on time and all of this stuff, آپ کی باقی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا نا تو نماز میں بھی نہیں ہوگا. اگر آپ رات کو دیر سے سو رہے ہو, صبح کو دیر سے اٹھ رہے ہو, آپ کی زندگی میں کوئی روٹین نہیں ہے, ناشتے کی روٹین نہیں ہے, ایکسرسائز کی روٹین نہیں ہے, پڑھائی کی روٹین نہیں ہے, آپ نے اچھی ہیبٹس نہیں ڈالنی اپنی زندگی میں, تو جو دین کی عادات ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی اس کے اندر نا. تو اگر ایک دین میں ڈسپلن آتا ہے تو باقی چیزوں میں بھی آ جاتا ہے, لیکن باقی چیزوں کی ڈسپلن کو بھی آپ دین کے لیے استعمال کر سکتے ہو. So this is really about your life, in every part of your life. Your studies, your work, your business. Some of you just get distracted and you stay on the phone for hours, just scrolling TikTok, right? Because it's an addiction. So maybe you should identify that in yourself and limit that. Limit the harmful, and inshallah it'll be easy for you to find consistency. Okay. Assalamu alaikum. Waalaikum So we have another question. Ji. I'm a new mom. In current times of fitna, how to do tarbiyah of kids? Should we homeschool or should we do zero screen time, or how to do tarbiyah? اب ہم انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں. اب ہم اس ایج میں رہتے ہیں کہ ہر طرح کا آئیڈیا, انسان کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, اس کے ذہن میں کوئی بھی سوچ ہو, وہ اب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. ہر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے کہیں سے بھی, آپ بھی اور ساری دنیا بھی.
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس ویو سے بچا لیں، پتہ نہیں کون کیا بات کر دے گا اس کے کان میں پڑ جائے گی، تو آپ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، بھیڑ بکری نہیں بنایا۔ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لمٹ کر دو گے انفارمیشن کو، ٹھیک ہے اسکرین ٹائم لمٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی طرح اپنے بچوں کو ایکسپوز ہونے سے بچا لو گے تو آپ کو حقیقت کا اندازہ نہیں ہے۔ جب بچہ اسکول جائے گا تو ایکسپوز ہو جائے گا، جب بچہ باہر جائے گا تو ایکسپوز ہو جائے گا، جب اپنے دوست کے گھر جائے گا تو ایکسپوز ہو جائے گا، اس کو کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ جی میں لوکیشن یہ ہے، یہاں پہ بیٹھا ہوں میں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اب اپنے بچوں کو تیار کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اگر آپ اس سوال کا جواب اپنے بچوں کو سکھا دینا کہ وہ مسلمان کیوں ہیں، اگر اس بات کا جواب انہیں گہرا جواب آتا ہے نا کہ وہ کیوں ہیں، اور اس کا یہ جواب نہیں کہ آپ کے ابو بھی مسلم ہیں اور اسلام حق ہے، اسلام حق کیوں ہے، قرآن اللہ کا کلام کیوں ہے، ہم نے ہماری پوری اسلامی تعلیم عرصے سے پتہ ہے کیا بن چکی ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، بس کیا اور کیسے، کیا اور کیسے، کیا اور کیسے۔ نماز کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، حج کیا ہوتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، واٹ اینڈ ہاؤ۔ لیکن جو چیز اگلی جنریشن تک اسلام پہنچائے گی نا، اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیا اور کیسے سے کام چل رہا تھا، اب نہیں چلے گا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں چلے گا۔ جو بچے اب اس جنریشن میں بڑھ رہے ہیں نا، ان کے ذہن میں کیا اور کیسے کی اتنی فکر نہیں ہے، ان کے اصل ذہن میں سوال کیا ہے، کیوں۔ نماز پڑھو، کیوں پڑھوں، قرآن پڑھو، کیوں پڑھوں، کیا فائدہ اس کا، کیوں پڑھنا چاہیے مجھے۔ اگر وہ بدتمیزی سے پوچھے گا بھی نہیں نا، اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا۔ اور اصل چیز جو اسلام جس پر حاوی ہوتا ہے نا، وہ جسم نہیں ہوتا، وہ ذہن ہوتا ہے، دل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اب کیوں کی طرف آنا پڑے گا، اور قرآن میں کیوں کا جواب ہے۔ اگر آپ خود نہیں پڑھو گے نا، خود نہیں سیکھو گے کہ اس کیوں کا جواب قرآن نے کیسے دیا ہے، کیسے ایسی شخصیت کو پریپیئر کیا ہے جو کسی بھی سوسائٹی میں چلی جائے، کسی بھی ایج میں چلی جائے، کسی بھی فتنے سے اس کا سامنا ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی آپ دیکھیں آج کل جو ٹرینڈ ہے آن لائن، لوگ کہہ رہے ہیں اب اس ٹرینڈ کا ہم کیسے جواب دیں، 10 سال بعد ایک اور ٹرینڈ ہوگا نا، پھر آپ کہو گے اب اس ٹرینڈ کا کیا جواب دیں، پھر اس کے بعد ایک اور ٹرینڈ آئے گا، آپ کہو گے اس کا کیا جواب دیں۔ آپ یہی کرتے رہو گے نا تو آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اسلام ہر چیز کا ریاکشن نہیں دیتا۔ اسلام ایک ایسا پودا اب دماغ کے اندر ڈالتا ہے جو درخت بن جاتا ہے، آندھی ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کھڑا رہتا ہے۔ تو وہ چیز اب ہمیں تیار کرنی پڑے گی، قرآن کی بنیاد پر، عقلی بنیاد پر ایک فاؤنڈیشن بنانی پڑے گی ہمیں۔ ہم بچے مجھے آ کے کہتے ہیں، ینگ لوگ آ کے کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا مطلب ہے قرآن پڑھ رہا ہوں؟ حفظ کر رہا ہوں۔ حفظ قرآن تھوڑی ہے، وہ تو آپ یاد کرنا سیکھ رہے ہو۔ جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کی سوچ بدل رہی ہوتی ہے، وہ باقی تمام چیزوں کا سامنا کرتا ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں گئے، جو لوگ فالو کر رہے تھے وہ کہتے ہیں یہ تم کیوں کر رہے ہو، یہ تم کیوں کر رہے ہو، یہ کیسے کر رہے ہو۔ وہ سوال پوچھا کرتے تھے، انویسٹیگیٹ کیا کرتے تھے۔ اب ہمیں سوال پوچھنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ بچہ اگر اسکول میں سوال پوچھتا ہے تو کہتے ہیں جو لکھا ہے وہ پڑھو۔ رٹے کو ہم نے جو ہے وہ کامیابی بنا دیا ہے، آگے سے پوچھنے کو منع کر دیا، بلکہ ہم نے تو ہر فیلڈ میں یہ کر دیا۔ یہاں تک کہ مجھے ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نئی اے آئی میں کام کرنا چاہ رہی تھی، تو اس کے پروفیسر نے آ کے اسے روک دیا، یہ نہیں کرو بیٹا کنفیوز ہو جاؤ گی۔ آپ ہر فیلڈ میں انکوائری کو روک رہے ہو، اسلام میں بھی روک رہے ہو، تو آگے کیا ہونے والا ہے؟ جو قوم آگے بڑھتی ہے نا، وہ سوال پوچھتی ہے، اس کو سوال پوچھنے سے ڈر نہیں لگتا اور سوال کے جواب سے ڈر نہیں لگتا۔ ہمارے دین میں اتنی قوت ہے، ہمارے قرآن میں اتنی پاور ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرو گے نا تو آپ کو ہمیشہ ماحول کا ڈر لگتا رہے گا، سوسائٹی بدل رہی ہے، اب کیا کریں، اب ان کو اسکول میں ڈالیں گے تو برا ماحول آ جائے گا، اب میرے بچہ جو ہے وہ لندن جا رہا ہے تعلیم کے لیے، وہاں دوسرا ماحول ہے، کیا کروں میں، وہاں پہ کیا کروں۔ دیکھیں جو فتنے وہاں ہیں نا وہی فتنے یہاں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، بس یہاں بچے چھپانے میں زیادہ ماہر ہو گئے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، ہر جگہ ایک ہی ڈرامہ چل رہا ہے، ایک ہی سین ہے ہر جگہ۔ تو یہ سوچنا نا کہ کسی طرح آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہو، ان کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہو۔ ایمان کی حفاظت صرف یہ عقل کر سکتی ہے، والدین نہیں کر سکتے۔ تو اب ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور قرآن کا جو اصل کردار ہے اس کو واپس اپنی سوسائٹی میں لانا ہے انشاءاللہ تعالی۔
Okay, so Ustad, there are many questions that are stating that in Pakistan we have multiple religious ideologies. So how do we know which one is the right one, given that almost all say that we are on the Quran? And linked with this, they said that they want their kids to learn Arabic, so they don't want to send their kids to a madrasa. So how are they supposed to teach their kids Arabic? Okay. ہماری سوسائٹی میں اور مسلم سوسائٹیز میں بھی بہت سارے مختلف گروپس ہیں، اسکولز آف تھاٹ ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، اور اس چیز کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا جب میں نیو یارک میں تھا. نیو یارک میں کیونکہ جو مسلم کمیونٹی تھی نیو یارک میں 90s میں، اس میں دنیا کے ہر کونے سے مسلمان آیا ہوا ہے. وہاں آپ کو مسجد مل جائے گی جو ساری اکثریت ان کی موراکن ہے، کہیں الجیرین ہے، کہیں مصری ہیں، کہیں پاکستانی ہیں، کہیں بنگلہ دیشی ہیں، کہیں سعودیہ سے ہیں، ہر جگہ سے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا ایک فلیور ہے اسلام کا. اور پاکستانیوں میں تو خاص ویریشن ہے، پورا ایک سیلڈ ہے فلیورز کا. تو ہر ایک کی اپنی ایک مسجد ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک سینٹر ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک ویریشن ہوتا ہے اسلام کا. تو جب میں اسلام کی طرف میں تھوڑا آنا شروع ہوا تو مجھے پورا سیلڈ ملا، ہر طرح کا فلیور میرے سامنے آیا. یہ بھی بات کر رہے ہیں، یہ بھی بات کر رہے ہیں، یہ بھی بات کر رہے ہیں، یہ بھی بات کر رہے ہیں. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو 1000 بات سننے کو ملے گی تو آپ کنفیوز تو ہوگے کہ صحیح بات کیا ہے. یہ دین 25 سال پڑھنے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش کرنے کے بعد میں آپ کو دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے واقعی میں ہدایت مانگو گے نا، وہ آپ کو گمراہ نہیں چھوڑے گا. پہلی بات یہ ہے. آپ کے سامنے کتنی بھی کنفیوژنز ہوں، آپ اگر سنسیئرلی اخلاص سے، دل کے اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو گے، وہ اپنے بندے کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑتا. یا تو کوئی انفارمیشن اویلیبل نہ ہو یا ٹو مچ انفارمیشن اویلیبل ہو، اس سے نہیں ڈرنا ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی جو پیغام ہے اسلام کا، وہ قرآن ہے. اور ہم نے قرآن کی تعلیم کو نگلیکٹ کیا ہے. آپ کی اکثریت نہیں جانتی کہ سورہ آل عمران میں کیا ہو رہا ہے یا سورۃ الذاریات میں کیا بات ہو رہی ہے. اور یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا، لیکن ہم نے کیا کیا، اتنی بڑی بھی کتاب نہیں ہے قرآن، بہت مینیجبل سائز کی کتاب ہے، لیکن اس کی اکثریت بات ہم اس سے واقف نہیں ہے، ایون بیسک لیول پر واقف نہیں ہے. تو ہمیں اب اس چیز کو عام کرنا ہے کہ کم از کم ایک سطحی لیول تک تو قرآن سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد جو قرآن کے بارے میں سوال پیدا ہوتے ہیں، یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، اس بات کا کیا جواب ہے. تو آپ جب پبلک سوال کرنا شروع کرو گے نا، تو ہو سکتا ہے آپ تمام فلیور سے وہ سوال کرنے شروع کر دو. اس سے مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، آپ جس سے بھی پوچھ لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی دی ہے نا، جتنا آپ پڑھتے جاؤ گے اتنا آپ کو جب جواب ملے گا نا، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اس جواب کی کوئی سینس نہیں بنتی، اس جواب کی کوئی دلیل نہیں بنتی، یہ تو الٹی سیدھی بات کہہ دی گئی ہے. تو آپ کی میچورٹی جیسے جیسے بڑھے گی نا، ویسے ویسے جو اسکالرشپ آپ کے اوپر ہے، سوری آئی ہیڈ اے بگ لنچ، اوکے، سو جو جیسے آپ کی ایجوکیشن کی کوالٹی بڑھے گی، ویسے ہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو جن سے آپ سوال پوچھو گے ان کو بھی زیادہ علمی جواب دینا پڑے گا، ان کی کوالٹی بھی آگے بڑھے گی. کیونکہ آپ کچھ نہیں جانتے تو پھر زیادہ الٹی سیدھی باتیں بھی آپ سے کہیں جائیں، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کو پتہ ہی نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس میں ان کا کرٹیسزم کم ہے، آپ پر کرٹیسزم زیادہ ہے. آپ نے اپنے آپ کو امپاور نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا، آپ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. یس ینگ مین، just one second. I said, I thought Karachi people are very energetic. You guys are so quiet. Oh, there we go. Yeah. Assalamualaikum, Sheikh. How are you? I'm good. Yeah. So I just want to ask a question that as a new generation person, how am I supposed to get closer to Islam? Like everyone else. You're not, it's not harder for you or easier for you, young man. Be in good company. And don't necessarily think your friends have to be your age. If you make friends that are a little bit older than you also, it will make you more mature, it will make you learn more, and inshallah you'll stay closer to Islam. Easy. Jazakallah khairan, Sheikh. Yeah, I'm not a sheikh. I'm a milkshake. So there's a question Ji. from the women's side. Who really is a wali Allah? Can you shed light on the validity or invalidity of shrines and Sufi mystics? Listen, who
is a wali of Allah? I don't know. When I find out, I'll tell you. I don't know. And why do you ask questions that Allah didn't ask? Why do you have questions that have nothing to do with your responsibility? Why are you obsessed with these things? What will you get from them? I'm asking you a personal question. What is it that makes you ask that question? Because is there nothing else that you can find fulfilling? And even the idea that we have to find someone else that will make us better. Allah sent alayhi wasallam. When the Muslims went to Habasha, you think they were looking for someone? When the Muslims went all the way to Iraq and they went all these places, you think they were looking for someone? People became to Allah and they became awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Allah ki baat mano, uski kitab se mohabbat karo, uske nabi se mohabbat karo, and you can be from the awliya of Allah. This is not some special rank of people. They dress in a special way. They hover on the air. میں ایک دفعہ ایک کنونشن میں گیا تھا تو ایک صاحب تھے وہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان کو شاید اولیاء ولی مانتے تھے اللہ کا. اچھی بات ہے مانتے ہوں گے. تو وہ جا رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے ان کے طالب علم تھے یا ان کے فالوورز تھے وہ آدھے رکوع میں ایسے ایسے چل رہے تھے ان کے پیچھے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے یہ کیا. اور پھر جب میں انہوں نے مجھے بلایا اپنی کمپنی میں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سارے جو ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے آدھے سر جھکائے ہوئے. تو میں اندر آیا میں نے ان سے سلام کیا تو باقی کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کا کوئی خاص ڈیکورم ہوتا ہے شاید تو میں نے وہ سارا خراب کر دیا. تو مجھے اس بات کا احساس
بیٹا اللہ نے مجھے تمہارا ولی بنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں اور تمہارے جذبات کا خیال رکھوں، ہر طرح سے تمہاری حفاظت، تمہارے جذبات کی حفاظت، تمہارے دین کی حفاظت، تمہاری عزت کی حفاظت، تمہارے جسم کی حفاظت، تمہارے رزق کی حفاظت، وہ ساری حفاظتیں اس نے میرے اوپر ڈالی ہیں، مجھے ولی بنایا تمہارا۔ اب تمہاری جو شادی ہونے والی ہے نا، میں یہ ذمہ داری ٹرانسفر کر رہا ہوں تمہارے شوہر پہ۔ جو ذمہ داریاں میرے اوپر تھیں، فائنینشیل ذمہ داری تھی میری تھی، تمہارے جذبات کا خیال رکھنے کی ذمہ داری تھی میری تھی، تمہاری عزت کی ذمہ داری تھی میری تھی، تمہاری پروٹیکشن کی ذمہ داری تھی میری تھی، وہ ساری ذمہ داریاں نکاح کے ذریعے اللہ نے ایک ٹرانسفر بنایا ہے، وہ مجھ پر سے یہ ذمہ داری ہٹ گئی ہے، اب وہ تمہارا ولی بن گیا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے، اور میری دعا ہے کہ وہ یہ ذمہ داری مجھ سے بھی اچھی پوری کرے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا اور تم نے ہر کوشش کر لی ہے کہ کسی طرح وہ تمہارا بنیادی حق تمہیں دے دے، لیکن وہ نہیں دے رہا، اور ان میں سے کوئی بھی حق، میں اپنی آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں، یا وہ تمہارا فائنینشیل حق نہیں دے رہا، یا وہ تمہاری عزت کا حق نہیں دے رہا، یا وہ تمہارے جذبات کا حق نہیں دے رہا، یا تمہارا فزیکل حق نہیں دے رہا، یا تمہاری پروٹیکشن کا حق نہیں، ان میں سے کوئی بھی حق وہ تمہارا مار رہا ہے نا، اور وہ مارتا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ حق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں حکمران ہوں گھر کا، اگر ایسا کبھی ہوتا ہے نا تو ابھی جو میرا دروازہ کھلا ہے نا اس سے زیادہ کھلا ہوگا، واپس آ جانا، میں پھر تمہارا ولی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی تمہیں نہیں سننا پڑے گا، میں سنوں گا، اور پھر ان کا منہ جو میں توڑوں گا وہ مجھے پتہ ہے۔ تمہاری حفاظت، تمہارے جذبات کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، یہ مجھے اللہ نے دی ہے۔ بات کروں گا نا تو اس کو بھی تمہیں کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے پتہ ہے تمہیں کچھ؟ یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، میں آ رہا ہوں پیچھے تمہارے۔ ویسے بیٹا بہت اچھے ہو، اسی لیے شادی کے لیے چوز کیا ہے تمہیں، لیکن اگر کبھی خراب ہوئے نا تو مجھے فکس کرنا آتا ہے۔ اس کو بھی میں نے سیدھی سیدھی بات کرنی، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، لڑکا تو ایک طرح سے آسمان سے اتر کے آیا ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہ کر دینا، یہاں تک کہ لڑکی کو پتہ بھی چل جائے کہ کوئی بری چیز ہے اس کے اندر، وہ پیرنٹس کو بتاتی ہے شادی سے پہلے کہ یہ اس کے اندر پتہ چلا ہے کہ وہ ڈرنکنگ کرتا ہے، ہو جائے گا، اور پھر کیا کہہ دیا، اب تو تمہارا جنازہ ہی واپس آئے گا یہاں پہ۔ اور یہ کیا ہے، یہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کس گناہ کی سزا میں اسے زندہ دفنایا گیا تھا۔ مشرکون کرتے تھے، زندہ دفناتے تھے اپنی بیٹیوں کو، ہم اب ان کے بڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ہم انہیں زندہ دفناتے ہیں، یہی کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ۔ یہی پوچھا جائے گا، ان کا حق تھا کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان کا حق تھا کہ ان کو اختیار ہو۔ اسلام نے یوز تھی، جب وائلیشن تھی، جب حق نہیں دیے جا رہے تھے، ہم نے طلاق کو ہندوانہ نظام کی طرح بنا دیا ہے کہ ایک دفعہ ہو گئے تو بس اب نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کی کئی طلاقیں ہوئی تھیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یہ حدیث صحیح، پہلی بات صحیح کے درجے میں نہیں ہے، دوسری قرآن نے اس کے خلاف کئی باتیں کی ہیں۔ قرآن نے کہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر دونوں الگ الگ ہو بھی جاتے ہیں تو دونوں کو اللہ اپنی وسعت میں سے غنا دے گا۔ قرآن میں کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کی جس کی طلاق ہو گئی ہے، اس
اور جب یہ نفسیاتی پرابلمز آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اب ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ان کریئرز کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی. اس ملک میں جتنے مسلمان ہیں، دنیا کی سب سے لیڈنگ فورس، انٹلیکچوئل فورس جو اسلامک سائیکالوجی پڑھا رہی ہوتی وہ یہاں ہونی چاہیے تھی، اور یہاں وائڈ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہو اس کے بارے میں پروفیشنلز ہیں، لیکن وہ امریکہ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، اور جگہ پر ہیں، اور کرسچنز ان معاملے میں ہم سے کہیں آگے ہیں. فیتھ بیسڈ کاؤنسلنگ یعنی ایمانیات کی بنیاد پر تھیراپی کرنا، وہ اس معاملے میں وہ ہم سے کئی ڈیکیڈز آگے نکل گئے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن اصل وہی تو ہمارے پاس ہے، قرآن تو ہمارے پاس ہے. تو اب ہمیں ان ریسورس کی ضرورت ہے. آپ میں سے جو ینگ لوگ ہیں، جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا بننا چاہتے ہیں، آپ کو اسلامک اسٹڈیز، قرآن اسٹڈیز اور سائیکالوجی اب پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے ینگ جنریشن جو ہے، جیسے جیسے سوشل میڈیا رائز ہوئی ہے، اسی کے ڈس آرڈرز رائز ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ایک خاص ایج گروپ میں. اس ایج گروپ کو اب اس چیز کو ہمیں اب ایڈریس کرنا پڑے گا. I'm very sorry to hear what's happening, but I don't have an easy solution for you. And it's not something you can talk to him about. If he feels like he needs to seek help, he will seek help. Because at the end of the day, you can't force anything on anyone. They have to decide. They have to decide. Very serious question. Yes. So, Ustad, the question from my end, so since you've been in Pakistan, you've been to multiple cities, so what are the plans that you have in mind for Bayyinah here in this country? I have no plans. I won't tell you. They're secret. But I have plans. انشاءاللہ اصل میں دیکھیں، بینہ میری انسٹیٹیوٹ کا نام ہے. میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پر میں ایک بینہ انسٹیٹیوٹ کیمپس کھولوں، کیونکہ جو یہ سوچ ہے نا کہ ایک اور انسٹیٹیوٹ، ایک اور سروس، ایک اور پروگرام، پہلے ہی ہزاروں پروگرام ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ریسورسز ہیں، جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جو ادارے ہیں، جو سکولز ہیں، جو کمپنیز ہیں، جو سرکلز ہیں، ان کو کسی طرح سپورٹ کیا جائے. یعنی پہلے ہی کچھ اچھا کام ہو رہا ہے، اس میں کچھ امپروومنٹ کی ضرورت ہے یا کچھ گیپس ہیں، ان گیپس کو فل کیا جائے. یہ ہماری ایک مینٹیلٹی بن گئی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اب ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے کی ضرورت ہے. جو کوئی ایگزسٹنگ پروجیکٹ ہے جو 70% اچھا کام کر رہا ہے، اس کو آپ سپورٹ کر دو تھوڑا سا، اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ لے آؤ، تو آپ کو زیرو سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اس کو آگے فردر کر سکتے ہو. تو میرا جائزہ ابھی تک یہ، یہاں پہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، بہت زبردست پروجیکٹس ہو رہے ہیں. ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک مزید انسٹیٹیوٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بس تھوڑی سی ڈائریکشن چاہیے کہ آپ اس طرح اس کو امپروو کر دیں، اس کو امپروو کر دیں. اور دوسری چیز میں نے یہاں پہ دیکھی ہے، یہاں پر ایک سینس آف کمپیریسن اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اچھے کاموں میں بھی. کوئی ایک کام کر رہے ہیں اچھے، کسی یعنی کوئی تعلیمی کام کر رہے ہیں تو کوئی اور کہتے ہیں ہاں وہ اچھا تو کر رہے ہیں لیکن ہم ان سے اچھا کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ہر ایک کو کمپٹیشن چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس سے آگے بڑھ جائے، کس کے ساتھ ایفیلیشن ہو، کس کے ساتھ کمپٹیشن ہو. I don't believe in that kind of competition. I believe in cooperation. اگر آپ کا ادارہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے تو وہ ہم سب کے فائدے میں ہے، اور کسی اور کا ادارہ بڑھ رہا ہے اور اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے وہ بھی ہمارے فائدے میں ہے. فائدہ صرف اس وقت نہیں ہوگا فیل ہو جائے اور ہم آگے بڑھ جائیں. یہ ذہنیت ہمیں ختم کرنی پڑے گی. ہمیں سپورٹ کرنا ہے اداروں کو. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، میں پرفیکٹ نہیں ہوں. You know, institutions and companies develop corporate training based on the Quran. You know, kind of thing I would like to do so that, inshallah, we see Quran appear in every sector of society. We raise awareness of Allah's book in that way, inshallah. Okay, last question, then I'm coming into the crowd. Okay, so last Yeah. questions from the female side, inshallah. I think the last, yeah, okay, yeah. As a student of the Quran, what is your process when